تو یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے اس آیت کو چھوڑ دیا کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کی راہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے کی راہ۔ غوث پاک وہ ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے کہ جن کی 40 سال تک جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال پوری رات میں ایک قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے، تو اتنی عبادت ریاضت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ چونکہ ان کے ماں باپ ایسے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ماں باپ درست ہو جائیں، اگر ہم بچوں کی تربیت ان کی پیدائش سے پہلے ہی کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ہم ان کے لیے حلال رزق روزی سے انہیں کھلائیں، انہیں اچھی باتیں بتائیں، انہیں دین سکھلائیں، تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی وہ تمام تر کامیابی والی اور اچھی چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو پہلے کے اولیاء اللہ میں پائی جاتی تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت اور پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، اور ہم اپنے آپ کو سب سے اچھے ماں باپ سمجھتے ہیں۔ اور زیادہ ہوتا ہے ہم نے ان کے لیے اچھا بزنس کھڑا کر دیا، ان کے لیے اچھا مکان بنا کے انہیں دے دیا، ان کی شادی کر دی، ہم سمجھتے ہیں ہم نے سارے فرائض پورے کر دیے۔ سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوئی تو تمہیں اس کا بہترین نام رکھنا تھا، کیونکہ نام کا اثر اولاد کے اوپر آتا ہے۔ دوسرا فرض یہ تھا کہ تمہیں اسے حلال رزق روزی کھلانا تھا، اگر حرام کھلاؤ گے تو وہ حرام کی طرف ہی جائے گا۔ تیسرا فرض یہ تھا کہ اس کو علم دین سکھانا تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھانی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کا نکاح کر دینا تھا۔ اتنا تم نے کر دیا، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس کے لیے کروڑوں کمانا، اس کے لیے بڑا مکان بنانا، یہ آپ کے فرائض میں نہیں ہے۔ جس نے کیا اچھا کیا، تو حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے پیچھے مطلب فقیر نہ چھوڑو، مفہوم بتایا میں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہ جاؤ۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، فرض یہ کام تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا بہترین نام رکھو، اس کو حلال کھلاؤ، اس کو علم دین سکھاؤ، اور اس کا نکاح کر دو۔ یہ جس نے کر دیا اس نے اپنے والدین کا جو فرض ہے، والد والدہ کا فرض نے ادا کر دیا۔ اور اس میں سے کوئی بھی ایک چیز رہ گئی تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بڑا کیا اپنی اولاد کے لیے، یا ہم پرورش کے فرائض سے فارغ ہو گئے، نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ میرے غوث پاک کو اگر اللہ نے اتنا بلند ہوا، آپ اگر مادر ذات ولی تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد بھی ولی تھے، آپ کی والدہ بھی ولی تھی، ولیہ تھی، آپ کے دادا بھی ولی تھے، آپ کے نانا بھی ولی تھے، آپ کا جو سجرائے نسب ہے وہ والد کی طرف سے سرکار امام حسن مجتبیٰ پہ جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا گلشن میں پھول کھلایا زہرا کے کہ جس کی خوشبو سے آج بھی پوری کائنات مہک رہی ہے، ایسا ولایت کا سورج چمکا کہ جس کی روشنی قیامت تک لوگوں کو فیض پہنچاتی ہے۔